بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ عارف حمید، مختلف اور اہم ترین خطوں کے ساتھ۔ ناظرین، بالآخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ آج سے تقریباً 15 ماہ پہلے ایک حکومت تبدیل کی گئی، لیکن موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جمعرات کل اور پچھلی لاسٹ تھرسڈے کو ہونے والی میٹنگ میں واضح طور پر کہہ دیا گیا اور انہیں بھی بتا دیا گیا کہ موجودہ صورتحال میں 9-15 ماہ تک آپ نے تحریک انصاف کو جو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اسے عوام نے قبول نہیں کیا۔ اب موجودہ حکمران ذمہ دار ذرائع کا مطابق ہے، انہوں نے تجویز دی ہے موجودہ حکومت کو 6 ماہ مزید ایکسٹینشن دی جائے۔ اگر کسی بھی طور پر اس میں عدالتیں رکاوٹ کرتی ہیں تو کم سے کم اس حالات میں کیئر ٹیکر حکومت لا کر بھی، جس میں آپس میں اختلافات ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے آپس میں شدت اختلافات کر گئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ پھر الیکشن مارچ 2024 کو کرایا جائے۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف کو جو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس وجہ سے اس حکومت کو مسلط کیا گیا تھا، لایا گیا تھا، عدم اعتماد کے بعد جو جوڑ توڑ ہوا وہ پوری تاریخ ہے۔ لیکن ہونے والی میٹنگوں میں ایک فیصلہ ہوا ہے، اگر تحریک انصاف الیکشن میں بیلٹ پیپر میں بلے کا نشان موجود رہتا ہے، اس کے کینڈیڈیٹوں کو ریسٹ بھی کر لیا جائے، تو تحریک انصاف کو فتح کے اتنا قریب ہے کہ اس کا فاصلہ ختم کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، جس پر پی ڈی ایم نے اپنے سہولت کاروں بزنس مینوں کے ساتھ سر جوڑ لیا ہے۔ ہمیں تو 15 ماہ میں ہم نے آئی ایم ایف سے معاملات ان کی شرائط پر تاخیر سے کی ہے، لیکن تمام سختیاں، تمام گرفتاریاں، تمام مقدمات، تمام پریس کانفرنسیں سب بے سود رہی جب عوام نے انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف ناظرین، نہایت قابل احترام نواز شریف نے پھر اظہار کیا ہے کہ میں پاکستان اس وقت جاؤں گا جب عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین کو سیاسی منظر سے ختم کر دیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف ذمہ دار ذرائع، نہایت قابل اعتماد ذرائع نے تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے بعض اہم حلقوں کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اداروں کو مضبوط کرنے اور پاکستان کو معاشی ترقی کے راستے پر گامزن لے جانے کی کوشش کریں گے، اور پی ڈی ایم کی طرح انتقام کی سیاست کو جاری نہیں رکھیں گے، اداروں کو انڈیپینڈنٹ کریں گے۔ ایسے میں پی ڈی ایم کا وزن اٹھانے والے بھی اب اس سوچ پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے ان کی حکومت تو ختم کر دی، لیکن ایسے میں 13-14 جماعتیں پی ڈی ایم کی مل کے بھی کسی بھی قیمت پر، کسی بھی صورت میں عوام میں یہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکی کہ اگر 14 کی 14 جماعتیں ایک الیکشن پہ، ایک نشان پہ الیکشن لڑے تو کامیاب ہو جائے۔ دوسری طرف جو سروے آیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یاد رکھ لیں ہمارے 15 ماہ کی ساری پریکٹس ضائع گئی، ہم نے ضیاء الحق کے دور سے زیادہ تشدد کیا، سابق وزیر اعظم پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے، 2 درجن کے قریب مقدمات پہنچنے والے ہیں، کم و بیشتر خود تحریک انصاف کے چیئرمین کے مطابق 170 مقدمات ہو گئے ہیں۔ لیکن ایسے میں عوام کسی بھی صورت پر پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی الگ الگ اعلیٰ سطحی اجلاس میں اس فیصلہ حتمی کیا گیا ہے کہ ان حالات میں اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر رہتا ہے اور ان کے کینڈیڈیٹ رہتے ہیں اور عمران خان گرفتار بھی ہو جائے تو بلے کے نشان یعنی کہ تحریک انصاف کو شکست نہیں دی جا سکتی اور اس کو حکومت میں آنے سے بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ ووٹ کے مارجن کا اتنا فرق ہے کہ 55 سے 65% ینگ جنریشن
نے اس بات کو اور خواتین نے خصوصاً سخت نالا کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو عورتوں کی چادر چاڑ دیواری پامال کی، ایسی فاشسٹ حکومت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جو گرفتاریاں کر کے سیاسی جماعتوں سے تو الگ ہو گئے، تحریک انصاف کا ساتھ تو چھوڑ دیا، لیکن ابھی انہوں نے تحریک انصاف کا ساتھ بعد میں چھوڑا، پہلے ان کے حلقے کی عوام نے ان کے خلاف انہی کا ساتھ چھوڑنے کا بدامغ اعلان کر دیا۔ اب کچھ لوگوں کو استحکام پاکستان پارٹی میں بھیجا گیا ہے۔ جو لیٹسٹ سروے کروایا گیا ہے، جس کی کل اہم میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی، یہاں 72 گھنٹے پہلے ہونے والی ہے میٹنگ میں کہا کہ اگر ان کو ہم جتنا مرضی بھی زور لگا لیں، 10 سے 15 سیٹوں بھی انہیں دلانا مشکل ہے۔ اور پنجاب میں جو ریشو بتایا جا رہا ہے 70% پاکستان تحریک انصاف اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں، اور 30% نون لیگ سمیت ساری جماعتیں ہوں گی، تو ایسے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنا جو مشاورت کیا، انہوں نے کہا ہم آپس میں لڑ رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ کے جنہوں نے نام پیش کیے اسے تو ریجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ کچھ رپورٹس دی گئیں کہ فلاں آدمی فلاں دن فلاں اس لانڈنگ میں اس کرپشن میں ملوث رہا، اور اس کا ماضی اور حال یہ بتا رہا ہے، جس پر سخت تشویش کی لہر دوڑ رہی۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کسی بھی صورت میں اس وقت تک اگلے مہینے ان کی حکومت تو ختم ہو رہی ہے، پہلے تو یہ ناکام غیر آئینی غیر قانونی کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے موجودہ حکومت کو 6 ماہ مل جائے۔ اگر عدالتیں انہیں رکاوٹ کھڑا کی، کوئی عدالت میں چلے گیا، کیونکہ پہلے ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت غیر آئینی غیر قانونی اور عدالتی حکم کے باوجود کام کر رہی ہے، جو آئین سے انحراف اور بغاوت کے مقدمے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس لیے پھر نگران حکومت پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بہت زیادہ خدشات ہیں، اور جس کی شکایت آصف علی زرداری نے بھی لگا دی۔ انہوں نے کہا موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت تو 2018 کے الیکشن کے بعد استعفے دینے جا رہی تھی، اور یہ جوڑ توڑ ہم نے کیا۔ جوڑ توڑ کس نے کیا، یہ کہانی الگ صحیح۔ کس نے ایم کیو ایم کو تحریک انصاف سے جدا ہونے کا کہا، باپ پارٹی کو کہا، دیگر جماعتوں کو کہا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن موجودہ سیاسی صورتحال میں موجودہ الیکشن اگر 23 میں ہوتے ہیں یا 24 کے سٹارٹ مارچ میں، تو کسی بھی صورت پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں چاہے الگ الیکشن لڑے، چاہے ایک نشان پر لڑے، سیاسی طور پر ان کی دیوار پر شکست لکھی ہوئی ہے، جس وجہ سے نون لیگ کے سدا بہار رہنما محترم نواز شریف سابق وزیر اعظم اپنے بھائی کی حکومت میں ہونے کے باوجود 15 ماہ سے پاکستان نہیں آ رہے، اور انہوں نے دوسری طرف ناظرین مریم نواز نے اقتدار میں آنے کی خواہش کی ہے، جس پر حمزہ شہباز صاحب اور سلمان صفدر نے کہا کہ معاملات ہم نے ہمیشہ حالات سدھارے، اداروں سے معاملات طے کیے، مریم نے حالات میں بگاڑ پیدا کی، عوام میں نفرت پیدا کی، اور اب اگر یہ وزارت عظمیٰ کی آتی ہے تو ہمارے باپ کی 40 سال کی جدوجہد ختم ہو جائے گی۔ جس پر نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ پاکستان فی الحال نہیں آتے، وہ سیاست اور الیکشن میں اس وقت میدان میں جائیں گے جب تحریک انصاف کا بیلٹ پیپر پر نمبر نہ۔ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں کہا کہ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ جو بیلٹ پیپر چھپے اور جب بھی الیکشن ہو، چاہے وہ 23 کے نومبر میں ہو یا 24 کے مارچ میں، بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب انہوں کا خیال ہے کہ عمران خان، ہاتھی کہتے ہیں زندہ لاکھ کا، مرے 1.25 لاکھ کا، اگر عمران خان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، نااہل بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان کی جماعت بلے کے انتخاب پر الیکشن لڑتی ہے، تو کسی بھی صورت وہ شکست نہیں کھا سکتی، اور الیکشن لڑتے ہی کابینہ کے ساتھ بنتے ہی عمران خان کے ساتھ جو نامقدمات انتقامی اور سیاسی بنائے گئے ہیں ان کو قانونی ریلیف مل جائے گا، اور عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ اس پر پی ڈی ایم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پہلی شرط تو ان کی طرف سے یہ رکھی گئی ہے کہ عمران خان نااہل ہوں گے، چاہے توشہ خانہ میں ہو، چاہے 9 مئی میں ہو، چاہے کسی جلسے جلوس میں ہو، چاہے انہوں نے وہ کیس کیا نہیں کیا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بعض مبینہ جن کے پاس کیس چل رہے ہیں توشہ خانہ والے، ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور ملاقاتوں میں
بتایا گیا ہے کہ فیصلہ آپ اناؤنس کریں گے اور لکھ کر پی ڈی ایم کا ایک وزیر دے گا اور اس کے چند وکلا۔ ناظرین، یہ آئین سے کھلواڑ اور اقتدار میں زبردستی قبضہ کرنا مذاق بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی اہم ترین اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ موجودہ حکمران اپنا وزن اٹھانے کی بجائے انتقامی کارروائیاں خود کر رہی ہیں۔ چادر چار دیواری پامال کی جاری ہے۔ 3 دن پہلے سے دوبارہ پورے پنجاب میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، مزید فہرستیں بڑھا دی گئی ہیں اور اس پر عوام کا غم و غصہ اداروں کی طرف جا رہا ہے کہ پولیس زیادتی کر رہی ہے، عدالتیں ضمانت نہیں لے رہی، جبکہ یہ سارا کام مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ جبکہ جماعت اسلامی نے بھی باشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کراچی میں جس طرح دھاندلی کی گئی ہے وہ موجودہ الیکشن کمیشن پر اعتراض کرتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو متوقع امیدوار تھے، انہوں نے کہا ہمارے 193 تھے، ان کے 173 تھے، یہ الیکشن کمیشن ایک ضلع کا الیکشن نہیں کرا سکا تو پورے ملک کا نہیں کرا سکتا، اس کے نیچے الیکشن قبول نہیں کیے جائیں گے اور الیکشن کمیشن کو بھی چینج کیا جائے۔ دوسری طرف سے عمران خان اور اہم اداروں میں ایک مڈل طریقے سے رابطہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اب ایک عہد کیا ہے تحریک انصاف کی جماعت نے کرپشن پر کسی کو این آر او نہیں دیا جائے گا، تاہم تصادم کی پالیسیوں کو ترک کر دیا جائے گا۔ جو ملک میں 15 مہینے سے زیادہ انتقامی کارروائیاں اس نے کی گئی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، انہیں انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، میرٹ پہ افسران کو تعینات کیا جائے گا اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے، مضبوط کیا جائے، انہیں کمزور نہ کیا جائے اور انہیں کمزور کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے صرف موجودہ حکومت ہی نہیں، اہم تبادلوں میں کی ٹرانسفر بھی متوقع ہیں آئندہ 2-3 ماہ میں، اور وہ ٹرانسفر پاکستان کے سیاست کی آئندہ عکاسی کریں گی۔ نگران حکومت میں ڈیڈ لاک مکمل طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پیدا ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر عمران خان جب تک الیکشن کے میدان میں ہیں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عمران خان کو پیغام دلایا گیا کہ وہ کسی ایک شخص کے نہ خلاف ہے، نہ کسی کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کریں گے اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اداروں کو ہر لحاظ سے مضبوط کیا جائے۔ لہذا اس کو کہتے ہیں 100 گنڈے بھی کھا دے تو 100 لتر بھی کھا دے۔ حکومت تبدیل بھی کی، انتقامی کارروائیاں بھی کی، قاتلانہ حملہ بھی ہوا، پریس کانفرنسیں بھی کرائی، نیشنل میڈیا پر پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو بائیکاٹ بھی کروایا گیا، لیکن عوام نے اپنے ارادے اور مضبوط کر لیے تحریک انصاف کے لیے۔ اب مسلم لیگ کے اندرونی انتشارات، وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں 4 کینڈیڈیٹ کا بننا، پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری نے اپنے بھی خدشات کا اظہار کر دیا ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم تو ریزائن دینے جا رہی تھی، میں نے عدم اعتماد کی ذکر کرایا تو لہذا وزارت عظمیٰ میرا ہے۔ لگتا ہے انہوں نے ملک کی حکومت کو وراثت سمجھ لیا، باپ کی، بیٹے کی، بیٹیوں کی، دادے کی، چاچے کی، پھپھی کی۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ اہم اداروں نے بھی موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہا کہ آپ جو انتقامی کارروائی کر رہے ہیں اس کا تاثر یہ ہرگز نہ دیا جائے کہ اس میں ادارے ملوث ہیں۔ ادارے پاکستان کی تمام سیاستدانوں کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں۔ یہ خواہش ہے تاہم کچھ لوگوں کی کہ جب بھی الیکشن ہو عمران خان نااہل ہو، جیل میں ہو، نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ نہ آئیں۔ نیشنل میڈیا پہ تو آلریڈی ان کا بائیکاٹ کروایا جا چکا ہے، میڈیا نہ ہو، تاہم یو این او میں ایک اہم قرارداد پیش کی جا رہی ہے جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگر اس ایشو کو انٹرنیشنل سطح پر چڑھایا جائے تو پاکستان میں انتقام کی جلتی ہوئی آگ کو روکنا ہوگا اور اس کے لیے پی ڈی ایم کے لیے بری خبروں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ تاہم موجودہ الیکشن میں تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے سلنڈر کر دیا گیا ہے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی باوجود کے بہت سے لوگوں کو شامل کیا گیا، مزید کیے جانے کا امکان ہے، لیکن عوام میں وہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکی جس کی توقعات کی جا رہی تھی۔ لہذا موجودہ جولائی کے
سیکنڈ ویک سے دوبارہ کریک ڈاؤن کر کے کچھ لوگوں کو ادھر سے ادھر جانے پر مجبور کیا جائے گا، لیکن 500 200 400 یا 5000 کے بعد 23 کروڑ عوام کے فیصلے نہیں دیے جا سکتے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، موجودہ الیکشن کمیشن کو ہٹا کر انتقامی کارروائیوں کو روک کر آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کی وقت پر یقینی بنایا جائے اور اس کے نتائج کو قبول کیا جائے، جبکہ معاشی طور پر معاشی ایکسپرٹ جنہوں نے اہم لوگوں سے ملاقات کی، انہوں نے کہا موجودہ حکومت اتنی اہلیت اور اتنی صلاحیت نہیں رکھتی کہ موجودہ حکومت کو اس معاشی اکانومی کراچی سے نکالا جائے۔ اس کے لیے سمارٹ اور قابل لوگوں کی ٹیم لانی ہوگی۔ 14 جماعتوں کی ہونے کی وجہ سے پی ڈی ایم عہدوں اور وزارتوں کی بندر بانٹ کر رہی ہے، جس سے ملک کی اکانومی اور سیاسی دونوں چیزیں عدم استحکام کی وجہ سے تباہی کے دہانے پہ جا رہی ہے، جس پر اعلیٰ سطحی اجلاس بلا لیا جائے گا اور اس میں اہم ملک کی تقدیر کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔